آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ حکومت جو ہے، حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوامی ترجیحات کے لیے کچھ فیصلے کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ فیصلے کریں۔ اگر کچھ بہتر اقدامات نہیں کر رہے تو جو گزشتہ کے بہتر اقدامات ہیں وہی چلنے دیں تاکہ عوام کو سکون کا سانس تو آ سکے۔ لیکن حکومتی ترجیحات میں کچھ اور چیزیں شامل ہیں۔ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں مفت کتابوں کا حصول شامل نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ اسے سنیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہوا کیا ہے۔ 1 اپریل 2024 یعنی 2 دن بعد اس سے شروع ہونے والے تعلیمی سال کے لیے پنجاب بھر کے سرکاری سکولز میں ایک بھی مفت کتاب نہیں پہنچائی جا سکی۔ غریب والدین جو ہیں وہ مہنگائی کے اس پرفتن دور کے اندر حکومت پنجاب کی عدم دلچسپی پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2004 سے لے کے مشرف دور سے یہ بات شروع ہوئی، اس سے لے کے گزشتہ سال تک یعنی 2023 تک سرکاری سکولز میں مفت تعلیمی کتابیں پہنچانے کا عمل جو تھا اس کو بریک لگا دی۔ منتخب حکومت کے آنے کے بعد بھی ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں کر سکا۔ گزشتہ 20 سالوں میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 1 اپریل کو سال کا آغاز ہو رہا ہے، تعلیمی سال کا، اس سے پہلے مہینہ پہلے تک سکولز کو کتابیں فراہم کر دی جاتی تھیں، لیکن اس بار 2 دن ابھی رہ گئے ہیں اور تعلیمی سال کے آغاز والے دن کے قریب آنے تک بھی مفت کتابیں فراہم نہیں کی جا سکی۔ اب کیا اس کی فراہمی ممکن ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈی بی بینچ تھا، یعنی ڈبل بینچ، شاہد وحید صاحب اور جسٹس چودھری اقبال صاحب، ان پہ مشتمل 2 رکنی بینچ نے احکامات یہ دیے تھے کہ پنجاب بھر کے جو سرکاری سکولز ہیں ان میں ایک نیا مضمون ترجمۃ القرآن لازم قرار دیا گیا تھا اور اس کی کتب جو ہیں وہ گزشتہ سال فراہم کی گئیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد فراہم نہیں کی گئیں، فراہم کی گئیں، لیکن اب کی بار وہ فراہم کرنا تو دور کی بات، اس کا ٹینڈر جاری نہیں ہو سکا۔ پہلے ٹینڈر جاری ہوتا ہے، پھر معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں۔ 2019 میں پارلیمنٹ سے ایک منظور ہوا قانون، کمپلسری ٹیچنگ ایکٹ آف قرآن، اس کے تحت بھی کتابیں جاری کرنی تھیں۔ 2019 میں منظور ہوا، 2020 میں اس میں ایک ترمیم کی گئی۔ حکومت پنجاب نے سپاروں کے لیے بھی ٹینڈر جاری نہیں کیا، اسے غیر ضروری ہونے کا تاثر دیا۔ کیا یہ اسلام مخالف ہے؟ اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں کے طلباء کے لیے پریکٹیکل نوٹ بکس فراہم کی جاتی تھی مفت، اس کو بھی ختم کر دیا۔ مارکیٹ کے اندر وہ لوگ جو اپنے بچے کسی چھوٹے پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے تھے تو ان کو کتابیں لینا ہوتی تھیں جہاں پہ سرکاری نصاب ہی لگا ہوتا تھا، تو ان کے لیے انہوں نے ایک کوٹا رکھا ہوا تھا کہ چلیں اگر مارکیٹ میں پرائیویٹ پبلشرز کی جو کتاب ہے وہ 70 روپے کی ملتی ہے تو یہ 30 روپے کی ملتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر 400 کی ہے تو یہ 200 کی مل جائے گی۔ وہ کتابیں بھی فراہم نہیں کی گئیں، وہ بھی ابھی آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں تو 30% کے قریب ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جو پڑھا رہے ہیں ان کا عالم یہ ہے، یعنی میں ایک ایسا واقعہ بیان کر سکتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک خاتون، اس کی جو ماہانہ اجرت ہے وہ تقریباً کوئی 15,000 کے قریب بنتی ہے، 15 سے 16,000 کے قریب۔ اب اس نے اپنے بچوں کو جو سکول میں داخل کروایا ہوا وہ کوئی بہت شاہانہ سکول بھی نہیں ہے، وہاں پہ صرف 2 بچوں کی کتابیں جو ہیں وہ 17,000 روپے کی بنی ہیں۔ اب 17,000 روپے کی کتابیں بن جائیں تو کہاں پہ جائیں گے؟ اب ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے خاندان کا کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول کے اندر نہیں پڑھا سکتے تو سرکاری سکول کے اندر پڑھاتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے، مفت کتابیں لے کے پڑھا ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا میٹرک کے آخر سال تھے تو اس وقت مشرف حکومت میں یہ مفت کتابوں کا حصول اور مار نہیں پیار کا ایک سلوگن جاری ہوا تھا۔ سرکاری سکولوں میں بچے پڑھتے رہے، پھر بڑے عہدوں پر بھی رہے، وہ ایک پورا نظام تھا۔ اب سرکاری سکولوں کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونا تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے بچے کو کسی سرکاری سکول میں پڑھاؤں گا۔ صرف 2-3 ہی ایسے سکول رہ گئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں پہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جس حکومت میں ایچیسن کے معیار کو گرانے کی باتیں ہوں اور وہاں پہ سفارشات ہوں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں طلباء کے والدین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوں اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے بات کر رہے ہوں کہ ہمارے بچے، کیا وہ بچے نہیں ہیں جو پاکستان کے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں کے لیے ایک قانون ہے تو تمہارے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر تم وہاں پہ انٹروین کرو گے اور وہاں کے تعلیمی نظام کو بگاڑنے کی باتیں کرو گے تو کیسے ممکن ہوگا؟ اب ہم کس طریقے سے اس حکومت کے اوپر تکیہ کر سکتے ہیں؟ نگراں حکومت کی کیبنٹ کے اندر ایک چیز کی منظوری ہوتی ہے اور پنجاب حکومت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو منتخب حکومت ہے، وہ بھی اقدامات نہ اٹھا سکے تو ان کی ترجیحات میں کہاں پہ وہ 300 یونٹ مفت بجلی ہوگی؟ ان کی ترجیحات میں کہاں پہ عام عوام کی اشیاء خورونوش تک فراہمی ہوگی؟ ان کی ترجیحات میں کہاں پہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر لے کے آنا ہوگا؟ یہ قطعی طور پہ عوام کی حمایت کے لیے کوئی فیصلے نہیں کریں گے۔
اور یوں لگتا یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے احکامات بھی ہوا میں اڑانے کا سوچ لیا کہ کیا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرمان کیا ہے، ان کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، بات ان کی مانی جاتی ہے جو طاقتور ہے۔ تو شاید پنجاب حکومت جو ہے وہ اس بارے میں اپنا آپ دکھانا چاہ رہی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوتی تھیں نواز شریف کے دور میں، جو امور خانہ داری کے اندر کچن کی 5 چیزیں سستی ہوا کرتی تھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جے جیکار کر سکیں۔ لیکن موجودہ حکومت میں اب اس حد تک مہنگائی نے اس وقت ہم کو گھیرا ہوا ہے کہ 5 چیزیں تو دور کی بات، بنیادی جو انسانی حقوق ہیں جن کی فراہمی حکومت پنجاب یا حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، اب وہ ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے۔ آپ سپیڈو بسز بنانا چاہتے ہیں، میٹرو بسز بنانا چاہتے ہیں، لوگوں نے چاٹنا ہے جب لوگ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہی بہتر نہ کر پائیں۔ رواں سال جو ہے صنعتوں اور سروسز سیکٹرز کی ناقص کارکردگی کا معاشی ترقی پہ منفی اثر ہوا ہے، اور پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح گر کے صرف 1% تک پہنچ چکی ہے۔ کیا بہتر ہوگا؟ اپنا آفس چھوڑنے سے محض 2 روز پہلے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد نے یہ دعویٰ کیا کہ مینوفیکچرنگ کی مضبوط صورتحال کے باعث اس مالی سال کی دوسری سہ-ماہی میں معاشی ترقی 3% تک پہنچ جائے گی۔ لیکن دعووں کی حقیقت کیا ہے؟ سفس جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کی خصوصی توجہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر، وہ اس وقت ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیونکہ میں تو اینی شاہد ہوں یہ چولستان کا، کہ چولستان میں جس طریقے سے وہ آباد کیا جا رہا ہے، مقامی وہاں پہ جو کسان ہیں ان کی ملی جہد کے ساتھ، کہ وہاں پہ ایکڑوں میں زمین دی جاتی ہے، وہ اسے آباد کرتے ہیں۔ لیکن نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی اکتوبر سے دسمبر کی دوسری سہ-ماہی میں معاشی ترقی کی شرح صرف 1%، انڈسٹریل سیکٹر کی ترقی 0.84%، سروسز سیکٹر کی ترقی کی شرح 0.01% اور زرعی سیکٹر کی شرح نمو 5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی معاملات تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت جو معاشی ترقی ہے وہ ہم کہاں پہ ہیں۔ گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو نے برازیلین کمپنی سے مویشیوں کی 9 نسلوں کی درآمد کا معاہدہ کیا۔ اس اقدام سے لائف سٹاک سیکٹر میں بہتری آنے کے امکانات وضع کیے گئے، لیکن 173 مویشیوں کی پہلی کھیپ جمعرات کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچی۔ اب کیا اس میں ماڈل بہتر کر کے آگے لے کے جائیں گے؟ جب آپ کا سٹرکچر ہی کمزور ہونا، آپ کی بنیادیں کمزور ہوں، تو آپ عمارت اچھی کھڑی نہیں کر سکتے۔ شبر زیدی نے کہا کہ ایک انٹرویو میں کہ میں نے اس بات کے اوپر راغب کر لیا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ 2300 لوگ ہیں ایف بی آر کے اندر، یہ 23,000 کو کم کر کے 5000 پہ لے کے آنا ہے مجھے، یعنی 18,000 لوگوں کو اس میں سے مائنس کرنا ہے۔ اور ان کے مطابق 18,000 جو لوگ ہیں انہیں نوکری سے برخاست نہیں کرنا، بلکہ انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کی تنخواہ پہنچ جایا کرے گی۔ یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے درخواست ہے، آپ نے دفتر میں نہیں آنا، کیونکہ وہ دفتر آنے کے رشوت لیتے ہیں لوگوں سے، اور یہ لوگ نظام کو خراب کرتے ہیں۔ اب نظام کی جھونکوں کو جب نہیں سیٹ کرنا، جب آپ نے نظام کے کھوکھلے پن کو ختم نہیں کرنا، تو آپ مضبوطی کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں؟ 22% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کیا کوئی بزنس کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اسٹیٹ بینک نے افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% پہ برقرار رکھا ہے۔ جب ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو پایا جائے گا۔ قطعی طور پہ نہیں پایا جا سکتا جب آپ پر کیپٹا انکم کو نہیں بڑھا سکتے۔ زرعی شعبے میں کاٹن، جیننگ، لائف سٹاک پہ بہتر کارکردگی اگر آپ لانا چاہتے ہیں اور آپ 5% کی شرح نمو کے ذریعے ملکی معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اور پیداوار میں اضافہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کو ممکن بنانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہتری کے فیصلے کریں گے۔ لیکن ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنی، کیجئے، شوق سے کیجئے۔ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، لوگ ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ امریکہ اگر کہہ بھی دے تو ہم وہاں پہ ہاتھ ڈال سکیں۔ بات یہ کہ آپ کی ترجیحات میں صرف شامل ہے کہ کس کی کردار کشی کرنی ہے، کہاں سے سیاسی طور پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اقدامات ایسے اٹھاتے ہیں، یعنی اگر کوئی ڈور سے کسی کی گردن کٹ گئی ہے اور مر گیا ہے، تو ہم وہ طریقہ کار نہیں وضع کرتے کہ جس سے بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہو کے اس کو ثابت کیا جا سکے کہ ڈور کا استعمال نہیں ہوگا، اور ایسی ڈور کے جس کو نئے طریقے سے بنایا جاتا ہے، جس میں کیمیکلز لگائے جاتے ہیں، جس میں گلاس لگایا جاتا ہے، اور عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے اس کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، ہم اس پہ کریک ڈاؤن نہیں بڑا کریں گے۔ ہاں، ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور تصاویر بنانے کے لیے موٹر سائیکل کے اوپر تار لگائیں گے کہ اس طریقے سے اپنی بچت کرو،
یعنی ہم چوری چکاری کو ختم نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار بیٹھاؤ. ہم معاشی ترقی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ آپ کو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا تاکہ ہمارے استحکام آ سکے. ہم اپنی بنیادی ریفارمز نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس سیٹ اپ کے اندر آپ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کن لوگوں سے آپ کو بچنا پڑے گا. جب تک ترجیحات میں فرق نہیں آئے گا، جب تک آپ ماضی سے سیکھ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک آپ بہتر نہیں ہو سکتے. اگر عوام کی رائے لینی ہے، عوام کی دعائیں لینی ہے، تو وہ اقدامات تو کم از کم اٹھا سکیں جو آپ کے لیے پینٹس کے برابر ہے. لیکن جانے کیا ترجیحات ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.